بسم اللہ الرحمن الرحیم حقائق الاشیاء ثابتۃ حقیقت الشیء و ماہیتہ ما بہ الشیء ہوا کالحیوان الناطق للانسان بخلاف مثل الضاحک والکاتب مما یمکن تصور الانسان بدونہ فانہ من العوارض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ متن اور علامہ تفتازانی کی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ اچھا، علامہ تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حقیقت الشیء و ماہیتہ، پتہ چلا کہ شے کی حقیقت اور اس کی ماہیت ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی تغیر نہیں۔ ما بہ الشیء ہوا، حقیقت شے اور ماہیت شے کیا ہے کہ جس سے شے ہے، جس سے شے کا وجود ہے، جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے، بخلاف ضاحک اور کاتب کے، کیونکہ یہ ما بہ شے ہوا نہیں، کیوں؟ کیونکہ یمکن تصور الانسانی بدون ہی، ممکن ہے انسان کا تصور ان کے بغیر، فَإِنَّهُ مِنَ الْعَوَارِضِ، کہ یہ عوارضات میں سے۔ علامہ پر ہاروی رحمہ اللہ کی عبارت شروع فرماتے ہیں، کہتے ہیں جی حقائق الاشیاء، اس مقام پر حقیقت شے عین شے، حقیقت شے عین شے، اور ترکیب اضافی سے سمجھا جانے والا تغایر یہ اعتباری ہے۔ جی، اب یہ عبارت کیوں علامہ لائے؟ اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے، مضاف اور مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے۔ علامہ نے کہا حقائق الاشیاء یعنی حقیقت الشے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شے اور اس کی حقیقت عین ہوتی ہے، تو حقیقت الشے جب بولا تو مضاف الیہ میں تغایر والے قاعدے کے تحت پتہ چلا حقیقت اور شے ہے، اور شے جو ہے وہ اور شے ہے، سمجھ آ گئی؟ حقیقت اور چیز ہے اور شے ہے اور چیز ہے۔ تو کہتے ہیں اس مقام پہ ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر فرق جو ہے وہ فقط اعتباری ہے، تغایر اعتباری ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں نفس شے عین شے ذات الواجب الوجود، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں یہی ہے ان کا قول کا معنی الجوہر ما یقوم بنفسی، جو قائم بنفسی ہوتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں ھذا معنی ما قیل اضافت بیانیہ، یہی وہ معنی ہے جو کہا گیا ہے کہ یہاں پر اضافت جو ہے حقیقت شے میں اضافت بیانیہ ہے۔ اب یہ کیوں کہا کہ ھذا معنی ما قیل؟ اس لیے کہ اضافت بیانیہ میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ عام مبہم ہوتا ہے، اور مضاف الیہ اس کی تخصیص اور توضیح کر دیتا ہے، جیسے خاتم فضہ۔ اب خاتم جو ہے وہ سونے کی بھی ہو سکتی ہے، لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، فضہ نے آ کے اس میں تخصیص اور توضیح کر دی، خاتم فضہ۔ چونکہ وہاں پر مضاف میں کچھ معنی عام اور معنی مبہم ہوتا ہے، اور ماں بعد اس میں تخصیص اور توضیح کرتا ہے، تو کہا کہ یہاں پر نحویوں کی اضافت بیانیہ مراد نہیں، بلکہ معال اور نتیجہ یہ بیان کرنا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یہی مراد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرا کہا کہ وما قیل انہا اضافت المسمى الى اسمہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقیقت شے میں مسمى کی اضافت ہے اس کے اسم کی طرف، مسمى کی اضافت ہے اسم کی طرف، جیسے کہا جاتا ہے نا ذات زید، اب ذات مسمى ہے، زید نام ہے، ذات زید، یوم جمعہ، ٹھیک ہے جی، یوم الفطر، سمجھ آ گئی؟ تو مسمى کی اضافت ہے اپنے اسم کی طرف۔ اچھا، اب کہتے ہیں وفی الاشیاء خمسۃ مذاہب، اشیاء میں 5 مذہب اہل عرب کے، یعنی 5 طرح کے لوگوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی امام کسائی سے مروی ہے، فرماتے ہیں یہ شیء کی جمع ہے، جیسے ضیف، اور اس کی جمع اضیاف آتی ہے۔ اب اس پہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اشیاء غیر منصرف ہے، جبکہ اضیاف جو ہے وہ منصرف ہے، ہر وہ جمع جو فعال کے وزن پر ہوتی ہے وہ منصرف ہوتی ہے، آپ نے اشیاء کو غیر منصرف کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے اشیاء کو تشبیہ دی ہے ہمراہ کے ساتھ، یعنی اس میں جو الف ہے وہ تانیث کا شمار کیا، الف ممدودہ۔ اچھا، جیسا کہ نہیں پڑھا جاتا سراویل کو منصرف، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے مساوی کے ساتھ۔ سراویل کی بحث آپ کافیہ میں جامع میں پڑھ کے آئے ہیں،
کہ سراویل اس کے بارے میں دو مذہب ہیں، یہاں تو یہ اجمی ہے تو اس کو محمول کیا اپنے ہم وزنوں پر، جو کہ بیان کرتے ہیں جی۔ کہ سراویل اجمی ہے تو اس کو محمول کیا ہے اپنے ہم معنی دیگر اوزان پر اور اس کو غیر منصرف پڑھ دیا گیا۔ یہاں کہتے ہیں اگر یہ عربی ہے تو یہ جمع ہے اور اس کی مفرد فرض کیا گیا سروالت، سروال جمع اور سراویل اس کی سروال مفرد اور سراویل اس کی جمع۔ اچھا، تو تشبیہ کی بنا پہ تو اشیاء کو بھی تشبیہ کی بنا پہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا مذہب یہ خلیل اور سیبویہ رحمہم اللہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس میں جمع ہے، جمع نہیں، اشیاء جمع نہیں، اس میں جمع ہے، جیسے ظرفا، ٹھیک ہے، ظرفا اور اس کی اصل شیء تھی، شیء، تو اب اس میں تعویل کی دو حمزوں کے ساتھ ان کے درمیان الف تھا، تو کیا کیا، اس میں قلب مکانی ہوئی خلاف قیاس آخری حمزہ کو اٹھا کے شروع میں لے آئے، آخری حمزہ کو اٹھا کے شروع میں لے آئے اور اس کا بدن لفعاء بن گیا، لفعاء یعنی اشیاء، آخری حمزہ کو اٹھایا اور قلب کر دیا۔ اور ومنع عن الصرف لالف التانیث، اور اس کو غیر منصرف کیوں پڑھا جاتا ہے، الف تانیث کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ الف تانیث جو ہوتا ہے وہ دو سبب کے قائم مقام۔ تیسرا مذہب امام فرا کا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ شیء کی جمع ہے، شیء کی جمع۔ امام فرا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیء کی جمع ہے یا کی تشدید کے ساتھ اور اس کے بعد حمزہ ہے، جیسے بینن پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس میں تخفیف کی گئی میتن کی طرح، یہ میتن تھا، پہلی یا ساکن اور دوسری مکسور تھی، اور جمع لائی گئی تخفیف کے بعد اشیاء کے وزن پر، اشیاء، پھر حمزہ، پھر یعنی سب سے پہلے یا ہے، پھر حمزہ ہے، پھر الف ہے، پھر حمزہ ہے، اشیاء، یہ افعلاء کے وزن پر ہے۔ تخفیف کی گئی کہ حمزہ کو، پہلے حمزہ کو بدلا یا کے ساتھ اور پہلی یا کو وہ جو ہے حذف کر دیا گیا، تو یہ افلاء کے وزن پر یعنی اشیاء کے وزن پر۔ اب حمزہ ثانیہ کہتے ہیں تانیث کے لیے تھا تو اس لیے اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ چوتھا مذہب امام اخفش کا ہے، امام اخفش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیء بر وزن فعل کی جمع ہے، اس کو جمع، اس کی جمع اشیاء لائی، جیسا کہ فرا رحمہ اللہ نے کہا، اور اس میں وہی تخفیف ہوئی جو اوپر بیان ہے، یعنی شیء سے اشیاء بنایا اور اس میں وہی تخفیف کی جو اوپر گزری۔ پانچواں مذہب یہ ہے کہ اس کا معنی ان وزنہ افعلاء جمع شیء علی وزن فعیل، ٹھیک ہے جی، شیء بر وزن فعیل، جیسے صدیق اور اصدقاء، تو پھر اس میں تخفیف کر کے اس کو اشیاء بنایا گیا۔ ثابتۃ، حقائق الاشیاء ثابتۃ، حاصل یہ ہے، کہتے ہیں کہ ثابت بمعنی موجود ہے، اور یہ ان خیالی اشیاء میں سے یا خیالی توہمات میں سے نہیں کہ جن کو گمان کیا جاتا ہے کہ وہ موجود ہیں اگرچہ ان کا وجود نہیں، یعنی بغیر وجود کے جن کو موجود فرض کیا جاتا ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ جیسے سراب کے دیکھنے والا اس کو پانی شمار کرتا ہے، تو سڑک پہ دیکھے نا دور سے وہ پانی لگتا ہے، تو سراب پانی لگتا ہے، اور نہ ہی اس شخص کی طرح کہ جس کو صاحب سرسام دیکھتا ہے، یہ دماغ کا ایک جو لوگ باتیں نہیں کرتے، لوگوں کو فرض کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اور اس طرح خطوط نوریہ جن کو چاند دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کرنے والا دیکھتا ہے، کسی روشن چیز کی طرف دیکھ کے آنکھیں بند کرے نا تو اس میں آنکھوں میں وہ اس کے جو ہیں کچھ نہ کچھ اثرات رہ جاتے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، اور کہا گیا ہے، اعتراض وارد ہوتا ہے مصنف پہ کہ علامہ نے کہا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ کیوں نہیں کہا الاشیاء ثابتۃ، حقائق کا لفظ یہاں پر کیوں بڑھایا گیا؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ حقائق جو ہے اس سے مذہب وہ جو گروہ تھا نا اندیا، اس کا رد کرنا مقصود ہے، کیونکہ شے کی حقیقت، شے کو تو وہ موجود مانتے ہیں، شے کو موجود ثابت مانتے ہیں، حقیقت شے کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں، یعنی شے موجود بلا وجود ہے، تو ان کے وجود کو آپ جوہر فرض کر لیں تو جوہر ہے، ارض فرض کر لیں تو ارض ہے، جو بھی اس کو گمان کرنا ہے آپ گمان کر لیں، یعنی اشیاء کی حقیقتیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ اس کی تھوڑی توضیح آئے گی کہ یہ حقیقت اور ماہیت کس کو کہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں میرے نزدیک اس کا ایک جو جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس کا فائدہ تاکید کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حقائق حقیقت تحقق سے ہے، بد تحقق بمعنی ثابت ہوتا ہے، وذالک لما فی لفظ الحقیقہ من الاشارہ الی تحقق،
ٹھیک ہے، تو تحقیق کی خاطر، تحقق اور ثبوت کی خاطر جو ہے وہ لفظ حقائق کو بڑھائے گا تاکید کے فائدہ کے لیے۔ اب کہتے ہیں کہ شارع کے کلام سے پہلے یہاں پر بحث ہے کچھ، اور وہ یہ ہے کہ لفظ چاہے ماہیت ہو یا حقیقت ہو، ان دونوں کے چند معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے، ماہیت کہتے ہیں کہ جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ ماہیت کس کو کہتے ہیں؟ جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ اچھا، دوسرا معنی یہ ہے کہ ما بہ الشیء ہوا ہوا، جی، اور ماہیت شے اس معنی میں عین شے ہے، ماہیت شے اس معنی میں عین شے ہے۔ اچھا، اب یہ جو کہا گیا ہے کہ ما بہ الشیء ہوا ہوا، وہ جس کے ساتھ شے وہ ہے، جس کے ساتھ شے شے ہے، یہ جو تغایر بظاہر معلوم ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ شے شے ہے، یہ جس کے ساتھ کون ہے؟ وہ جو پیچھے مفید اور مفاد کا چکر پڑا تھا، سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں یہ جو تغایر بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے کہ الفاظ انسانی کثرت اور معاملات کے لیے وضع ہوئے ہیں جو کہ اس طرح کی وحدت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حقیقت اور ماہیت کے درمیان جو وحدت ہے، ایسی وحدت اور مقصود کی ادائیگی سے الفاظ قاصر ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعریف کی گئی اور تغایر جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی ایسی کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکی جامع معنی کی جس پر اعتراض وارد نہ ہو سکے۔ اچھا، والنسبۃ بین المعنیین عموم وجہ، یہ جو دو معنی بیان کیے ہیں نا کہ جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے اور حقیقت الشیء ما بہ الشیء ہوا ہوا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عموم وجن کی نسبت ہے دونوں کے درمیان۔ اچھا، جہاں پہ عموم وجن کی نسبت ہوتی ہے وہاں پہ تین مادے ہوتے ہیں، مادہ اجتماعی اور مادہ افتراقی۔ تو کہتے ہیں مادہ اجتماعی کی مثال جو ہے وہ نوع ہے، ماہیت نوع، جیسے انسان ہے تو انسان جو ہے اس کی حیوان ناطق کہہ لیں، انسان کہہ لیں، یہ اپنی افراد کے لیے، اپنے افراد کے مقابل ما ہوا کے جواب میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے الزید والبکر اور والامر ما ہو، تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ ما ہوا کے جواب کریں تو جواب میں یہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک جہت یہ ہوگی۔ دوسری جہت یہ ہے کہ یہ حقیقت شے بھی ہے، یعنی زید کا قیام انسان سے ہے، یہ اس کی عین ماہیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ مادہ افتراقی کی مثال، مادہ افتراقی کی مثال جنس ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ماہیہ کے جواب میں تو بولی جاتی ہے لیکن ما بہ الشیء ہوا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ عین ماہیت نہیں ہے بلکہ جزو ماہیت ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، تو حیوان تو ایک جزو ہوا، جبکہ کثیرین مختلفین بالحقائق پر حیوان بولا جاتا ہے۔ تو یہ ماہیہ کے جواب میں تو آ گئی، ماہیہ کے جواب میں آ گئی، لیکن عین ماہیت نہیں ہے کہ بلکہ یہ ماہیت کا ایک جزو ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو کہتے ہیں کہ مادہ افتراقی کی مثال یہ ہے، دوسری مادہ افتراقی کی مثال یہ ہے کہ جیسے ماہیت جزیہ، ماہیت جزیہ دیکھیں، ان کو ایک لگی ہوئی ہے ماہیت، ایک ماہیت آپ کے ساتھ ہے، ایک آپ کے ساتھ ہے، ایک آپ کے ساتھ ہے، ان سب کے ساتھ ایک ایک ماہیت لگی ہوئی ہے۔ ہر شخص کے ساتھ جو ماہیت لگی ہوئی ہے، مثلا زید ہے، زید کے ساتھ ماہیت زیدیت، اس کی ایک ماہیت جزیہ لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ زید ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ما بھی شے ہوا ہوا تو ہے زیدیت، امریت، بکریت، ٹھیک ہے۔ یہ ما بھی شے ہوا ہوا تو ہے کیونکہ یہ عین شے ہے، وہ جو ذات ہے نا اس کے لیے عین ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ما ہوا کے جواب میں تو نہیں بولی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری مادہ ہے۔ اچھا، تیسرا معنی یہ ہے، کہتے ہیں تیسرا معنی امر کلی ہے جو حاصل ہوتا ہے عقل میں، من حیث ہوا کلی معقول بلا اعتبار الوجود الخارجی فماہیت الشیء ہوا صورتہ المعقولہ، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا معنی یہ ہے جو حاصل ہوتا ہے عقل میں بغیر اعتبار امر خارج کے، تو کہتے ہیں ماہیت شیء امر معقول ہو جائے گا، بس امر معقول۔ یہی معنی حقیقی اور استعمالات میں غالب ہے۔ یہی صادق آتا ہے ارضیات پر، جیسے صنف بخلاف پہلے دو معنوں، یہ وہ ارضیات پر صادق نہیں آتے کیونکہ نہ ہی وہ ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے اور نہ ہی ما بھی شے ہوا ہوا کے جواب میں آتی صنف واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ معنی جو ہے امر کلی معقول فی ذہن جو ہے یہ صنف پر صادق آتا ہے۔ بہرحال حقیقت تو اس کا اطلاق دو معنوں پر کیا جاتا ہے، اس کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے۔ پہلا معنی ماہیت ہے اور یہی مشہور ہے، حقیقت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ماہیت پر، اور یہی مشہور ہے۔ وَهَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ أَوْ مُتَسَاوِيَانِ، اب کہتے ہیں ماہیت اور حقیقت مترادف ہیں کہ متساوی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک آپ مساوی اور مرادف کو ایک ہی سمجھتے رہے ہیں، تو مرادف اور مساوی ایک نہیں ہے۔ مرادف کہتے ہیں دو کلمات جب نفس ماہیت میں عینیت کی اشارہ کریں، عینیت کی
گواہی دیں تو پھر وہ مرادف ہیں، جیسے غیم، غیث، غضنفر اور شیر۔ لیکن اگر دو چیزوں کی ماہیت الگ ہے لیکن خارج میں وہ ایک دوسرے پر منطبق ہو سکتے ہیں تو وہ مساوی، ٹھیک ہے۔ تو مترادف کہتے ہیں کہ جب دو اسماء کا جو مسمى ہے یا دو اسماء کا جو مدلول ہے وہ ماہیت میں متفق ہو، وہ ماہیت میں متفق ہو، جیسے انسان اور حیوان ناطق۔ انسان کا جو مدلول ہے وہ بھی وہی ہے، حیوان ناطق کا جو مدلول ہے وہ بھی وہی ہے، لیکن انسان کا ایک امر مساوی ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ داہک ہے۔ انسان کا امر مساوی داہک ہے، یعنی یہ خارج میں تو اس کا امر مساوی ہے، خارج میں فقط داہک ایک ہی فرد ہے حیوان کا اور وہ ہے انسان، تو خارج میں یہ مساوی ہے انسان کی۔ تو خارج میں جب یہ انسان کے مساوی ہے داہک، لیکن آپ حقیقت میں دیکھیں تو حقیقت تو حیوان ناطق، تو حقیقت ان کی مختلف ہے لیکن خارج میں ان کا مصداق ہے ایک ہی ہے، اس لیے ان کو مساوی کہیں گے۔ تو جو پہلے دو کلمات ہیں حیوان ناطق اور انسان، ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ مترادف، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ماہیت اور حقیقت یہ مرادف ہیں کہ مساوی ہیں، تو کہتے ہیں کہ فالظاہر هو الثانی، ظاہر یہی ہے کہ یہ مساوی ہیں، مرادف نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو ان دونوں معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ماہیت با اعتبار وجود خارجی کے، ماہیت با اعتبار وجود خارجی کے، یہ ہے حقیقت، یعنی حقیقت بھی مراد ہو۔ پہلا معنی کیا تھا؟ نفس ماہیت۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ماہیت، اور ساتھ میں وجود خارجی کا تشخص بھی معتبر ہے، وجود خارجی بھی معتبر ہے۔ تو کہتے ہیں اب جب یہ معنی مراد لیں دوسرے معنی کے اعتبار سے، حقیقت انقا تو نہیں کہا جا سکتا، ماہیت انقا کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب حقیقت کے بارے میں پوچھیں گے نا حقیقت انقا، تو حقیقت انقا کا مطلب ہوگا کہ اس کی ماہیت بھی ہے اور خارج میں اس کا وجود بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معنی ثانی میں وجود خارجی معتبر۔ تو کہتے ہیں اب حقیقت انقا نہیں کہا جا سکتا، ماہیت انقا کہا جا سکتا۔ آگے کہتے ہیں حقیقت الشیء و ماہیتہ اشارۃ الی انہ لا فرق بینہما وہو المعنی المشہور للحقیقہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ما بھی شیء ہوا۔ اب پہلے عبارت کی توضیح کریں گے، پھر اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ما موصولہ ہے، با سببیہ ہے، اور ضمیر مجرور ہے موصول کے لیے، ٹھیک ہے جی، مجرور ہے موصول کے لیے، یعنی جو وہ گزری ہے پیچھے ماں موصولہ۔ پھر بعد نے کہا ہے کہ شے مبتدا ہے اور ضمیر مرفوع اول فصل کے لیے ہے اور ثانی شے کی خبر ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تقدیر عبارت ما یکون به الشیء ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ اعتراض وارد ہوگا کہ ہوا تو ضمیر مرفوع ہے، تو یہاں پہ تو ضمیر منصوبہ نہیں چاہیے کیونکہ افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ ضمیر مرفوع منصوب کی جگہ پر ہے، اور کبھی کبھی ضمیر منصوب کو مرفوع کی جگہ اور مرفوع کو منصوب کی جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ دونوں ضمیریں جو ہیں وہ شے کے لیے ہی ہیں، دونوں ضمیریں کس کے لیے ہیں؟ شے کے لیے۔ اچھا، اب علامہ پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مقام پر چند بحثیں ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ جار کو مقدم کیا جملہ پر تخصیص کے لیے، ای ما بہ وحدہ یکون الشیء ذالک الشیء، ٹھیک ہے۔ تو ماہیت شے کی تعریف کرتے ہوئے تخصیص کی کہ ماہیت وہ ہے جس سے شے ہے بغیر لحاظ کیے امر خارجی کا، بغیر اعتبار کیے کسی اور چیز کا۔ اگر کسی اور چیز کے ضم کے بغیر شے قائم ہے تو وہ اس کی ماہیت ہے، وگرنہ وہ اس کی ماہیت نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ بھی فرماتے ہیں بس اس سے کہتے ہیں جزء ماہیت نکل گیا، فرماتے ہیں اس سے جزء ماہیت نکل گیا، اس لیے کہ وہ ما بھی و بغیرہ یکون ذالک الشیء، ٹھیک ہے، یعنی وہ اور اس کے ساتھ غیر کے ملانے کے بعد جو ہے ذالک الشیء قرار پائے گی۔ مثلا آپ حیوان ناطق کو دیکھ لیں تو حیوان ایک جز ہے، تو حیوان ماہیت تو نہیں اس کی ہوئی، کیونکہ حیوان ناطق اس کی ماہیت ہے، حیوان اس کی، کیونکہ حیوان کے ساتھ جب ناطق کو ملائیں گے تو پھر انسان کی ماہیت حاصل ہوگی۔ اچھا، دوسری بات اس مقام پر یہ ہے کہ ضمیر فصل کو لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ما بھی شے ہوا، تو یہ جو پہلی ضمیر ہے جو فصل کے لیے لائے ہیں، اس کو لانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کو لانے کا فائدہ جو ہے وہ تاکید اور حصر پیدا کرنا، لانے کا فائدہ تاکید اور حصر پیدا کرنا ہے۔ پس معنی یہ ہوگا کہ ماہیت ما بھی شے لیس الا ذالک الشیء، کہ نہیں ہے جس کے ساتھ شے مگر وہی شے۔ اب ضمیر فصل کو لانے کا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ اس ضمیر فصل کو لانے کا فائدہ کہتے ہیں احتراز عن مجموع الماہیت و عوارضها، تاکہ ماہیت کا احتراز ہو جائے اس کے عوارضات۔
تیسری بات یہ ہے کہ اعتراض تعریف پر ہوتا ہے کہ بِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْعِلَّةِ الْفَاعِلِيَّةِ، جب آپ نے کہا نا ما بھی شے ہوا کہ وہ جس کے ساتھ شے ہے، وہ جس کے ساتھ شے موجود ہے، وہ جس کے ساتھ موجود ہے، ما بھی شے جس کے ساتھ شے ہے، یہ تعریف تو علت فاعلیہ پر بھی صادق آتی ہے. ٹھیک ہے، فاعل ہے نا، وہ ایک کام کرتا ہے، تو اب یہ کام چیز پہلے یہاں پہ نہیں تھی یا یہ چیز پہلے ایجاد نہیں تھی تو فاعل نے اس کو ایجاد کیا، تو فاعل پہ بھی تو تعریف صادق آتی ہے نا، ما بھی شے اس کی وجہ سے یہ شے، سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ تعریف جو ہے وہ غیر سے مانے نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں یہ اعتراض اس پر لازم آتے ہیں کیونکہ با سببیہ ہے، با سببیہ ہے، تو ما بھی سببی ہی شے ہوا جس کے سبب سے وہ شے جو ہے وہ شے بنے. اب اس کا مسبب ماہیت بھی بن سکتی ہے اور اس کا مسبب علت فاعلیہ بھی بن سکتی ہے. تو کہا کہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں. جواب دیتے ہیں اس کا، کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ ہم اس پر منع وارد کرتے ہیں، اس پر منع وارد کرتے ہیں اس لیے کہ فاعل وہ ہوتا ہے کہ جس سے شے موجود ہوتی ہے. دیکھیں شے کا وجود اور عدم، شے کا وجود اور عدم یہ اس کے صفات میں سے اس کے صفات میں سے، اس کی حقیقت میں سے نہیں ہے. دیکھیے جتنی بھی کائنات میں چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں 3 مرتبے ہوتے ہیں، شے بلا شرط شے، شے بشرط شے اور شے بشرط لا شے. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہاں پر شے سے عمومی کوئی بھی چیز رکھیں اور ثانی جو شے ہے شرط کے بعد اس سے وجود لیں، تو کہتے ہیں شے بشرط لا شے، اس میں کسی وجود کی یا ہونے کوئی شرط نہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں کچھ بھی شرط نہیں. اب یہ مرتبہ ماہیت کا، ٹھیک ہے، وجود سے پہلے، موجودات سے پہلے اشیاء کی حقیقتیں اور ماہیتیں موجود ہوتی ہیں. اب فاعل کیا کرتا ہے؟ فاعل اس کو عدم سے وجود کی طرف نکالتا ہے، عدم سے وجود کی طرف نکالتا ہے. تو ایک ہے یہ جو ماہیت کا مرتبہ تھا، وہ ماہیت کا مرتبہ تھا شے بشرط لا شے، کوئی اس میں شرط نہیں ہے، اس کے ہونے نہ ہونے کی دونوں اس میں برابر ہیں. تو یہ مرتبہ ہے اس کی ماہیت کا. شے موجود ہے، چیز موجود ہے، ماہیت کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہے، مرتبہ ماہیت میں موجود ہے. اب اس کا دوسرا مرتبہ ہے بشرط شے. اب اس کے ساتھ وجود کی شرط لگ گئی، تو وجود کی شرط لگنے کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا موجود. کیا ہو گیا؟ موجود. اب وہ موجود ہو گیا تو بشرط لا شے. اب جب آپ نے اس کو بشرط لا شے کر دیا تو اس سے وجود کی نفی ہوگی، اب وہ ہو گیا معدوم. ٹھیک ہو گیا. پہلے مرتبے میں وہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، وہ بلکہ کس میں ہے؟ وہ ہے نفس ماہیت میں. اس لیے کہتے ہیں کہ فاعل ما بھی یکون شے موجودن. فاعل علت فاعلیہ کی تعریف وہ ہے کہ جس سے شے موجود ہے، شے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور لا ما بھی یکون ذالک شے نہ کہ جس سے وہ شے یا جس سے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو فاعل جو ہے وہ شے کو موجود تو کر سکتا ہے لیکن موجود کے بعد ما بھی شے ہوا کے مرتبے میں اس میں کوئی تصرف نہیں کرتا. اچھا، اما اولا اس کی پہلی دلیل بیان کرتا. پہلی دلیل یہ ہے اس لیے کہ جاعل انسان کو انسان نہیں بناتا، اس نے اس کو انسان نہیں بنایا، بس اس نے تو اس کو خارج سے، اس کے عدم سے وجود میں لایا. اس لا تغایر بین الشیء و نفسہ، اس لیے کہ شے اور اس کے نفس میں مغایرت نہیں ہوتی. اب دیکھیں ویسے بھی جو ہوتا ہے جب ذات پر ذات کا حمل ہوتا ہے، جیسے زید ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جب ذات پر ذاتی کا حمل ہوتا ہے تو اس وقت ان میں فاعل یا جاعل متخلل نہیں ہوتا. مثلا زید کے زید ہونے میں فاعل کا کیا کردار؟ ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی چیز ہے اس پر آپ ذات پر ذاتی معمول کرتے ہیں تو اس میں فاعل یا جاعل کا دخل معتبر نہیں ہوتا، بلکہ ذات اپنی ذات کی وجہ سے زید ہے، زید اپنی ذات کی وجہ سے، فاعل کی وجہ سے. سمجھا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جاعل جو ہے وہ انسان کو انسان نہیں بناتا، اس لیے کہ شے اور اس کے نفس میں جو ہے وہ تغایر نہیں ہوتا بلکہ انسان کو موجود کرتا ہے. ماہیت انسان، ماہیت کے مرتبے میں وہ انسان موجود تھا، اس کو جو ہے وہ اب وجود دے کے اس نے موجود کر دیا. دوسری دلیل یہ ہے اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہم جب حقیقت قرہ کا تصور کرتے ہیں، قرہ کس کو کہتے ہیں؟ قرہ جس کے مرکز سے جمیع اطراف برابر ہو، جس کے مرکز سے وسط سے جمیع اطراف برابر ہو. اب کہتے ہیں قرہ جو ہے یہ معقول ثانیہ میں سے ہے، معقولات ثانیہ میں سے. اب یہ معقول ثانیہ ذہن میں ان کا خارج میں وجود کوئی نہیں، خارج میں وجود کوئی نہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی گول چیز لیں تو وہ قرہ ہی ہے، وہ قرہ نہیں ہے، وہ اس کا مصداق ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی کوئی بھی خارج میں شے ہمیں ایسی نہیں ملتی
کہ جو کرہ ہو، کیونکہ جب آپ نے کرہ کی تعریف کی جس کے جمیع اطراف برابر ہوں، لیکن اگر آپ اسی کرہ کو مائکروسکوپ سے دیکھیں تو کیا اس کے اطراف برابر ہوں؟ نہیں، اوپر نیچے ہوں گے، بیچ میں سوراخ بھی ہوں گے چھوٹے چھوٹے، جہاں پہ مادہ ہوگا ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم حقیقت کرہ کا تصور کرتے ہیں تو ساتھ اس کے کہ ہمیں اس کے وجود میں شک ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم شک کرتے ہیں اس کے وجود میں، اس کے باوجود کہ ہمیں اس کے موجد کا علم ہی نہیں، ہمیں اس کے موجد کا علم ہی نہیں۔ جب موجد کا علم نہیں تو پتہ چلا کہ کرہ موجود ہے بغیر علم موجد کے، تو کرہ ہے، ہمیں اس کے وجود میں بھی شک ہے، اس کا ہمیں جاعل فاعل بھی نہیں پتہ۔ بس یہ جانا گیا کہ کرہ کا ہونا، کرہ لیسا بجعل جاعل، کرہ کا کرہ ہونا یہ جعل جاعل سے نہیں بلکہ اس کی ماہیت ہی کرہ والی۔ جیسے حیوان ناطق للانسان، جیسے حیوان ناطق للانسان، انسان کی ہے، یہ تمثیل ہے جو مشہور ہو گئی ہے منطق کی کتابوں میں۔ ولا مناقشہ فی المثال، کہتے ہیں مثال میں تو کوئی مناقشہ نہیں کر سکتے، لیکن حیوان ناطق کا انسان کی حقیقت ہونا یہ محل باز ہے۔ دیکھیں جمیع فلاسفہ نے کہا ہے کہ جو اشیاء کی حقیقتیں ہیں نا، جیسے یہی بتائیں گے حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق، ہمیں ان کا علم تو پتہ ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ہیں، لیکن کیا ہیں یہ نہیں پتہ۔ ہم اشیاء کو ان کی حقیقتوں سے نہیں پہچانتے، ہم ان کے واردات اور ان کے خصائص سے پہچانتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مثال حیوان ناطق کی دے تو دی ہے، اس کا انسان کی حقیقت ہونا یہ محل بحث ہے، اس لیے کہ اگرچہ بتکلف مناطقہ نے اس کو حد حقیقی تو بنا دیا، لیکن حد حقیقی بنانے کے بعد اس پر اعتراضات بڑے وارد ہوتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں مثلاً پہلا اعتراض یہ ہے کہ قدماء نے مثال دی ہے حیوان ناطق کے ساتھ، حیوان ناطق کے ساتھ انہوں نے اس کی جنس بنایا حیوان کو اور فصل بنایا ناطق کو، اور اس کو حد تام بنا دیا حیوان ناطق۔ اب اس پر اعتراض وارد ہو گیا کہ ناطق نطق سے ہے، تکلم، ٹھیک ہے، بولنے والا، ٹھیک ہے، تو کہا کہ تکلم تو عرضی ہے، وہ تو فصل ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو عرضی ہے، فصل ذاتیات میں سے ہوتی ہے اور عرضی ہے، جو عرضی جو ہے وہ عرضیات میں سے ہوتی ہے، تو تکلم تو عرضی ہے، لہذا تکلم کی وجہ سے جو تعریف بنتی ہے وہ رسم ہوتی ہے، وہ حد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ رسم ہوتی ہے، حد نہیں ہوتی۔ بس اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے ارادہ کیا مثال دینے کا جامع معنی کرنے کے لیے، اور اس کو مرکب کیا ہے عام خاص سے، تاکہ عام جو ابتدائی طالب علم ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسے انہوں نے حد بیان کیا ہے حمار کی حیوان ناحق کے ساتھ اور فرس کی حیوان ساحل کے ساتھ، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ نطق، ناحق اور ساحل یہ ارضیات میں سے، ٹھیک ہے، ارضیات میں سے، اس کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ اس کی حد قائم کی ہے صرف سمجھانے کے لیے مبتدی طالب علم کو۔ دوسرا پھر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حیوان ناطق بولنے والا حیوان تو جو ہے ہی گونگا، جو ہے ہی گونگا، تو کہتے ہیں کہ اخرس کے ساتھ اس پر اعتراض وارد ہوا، تو اور اسی طرح ایسا طوطا جس کو کچھ رٹا دیا جائے، اب حیوان ناطق تو وہ بھی ہے، کلام تو وہ بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو انسان تو کوئی نہیں کہتے، تو کہتے ہیں اس کا دو وجہ سے جواب دیا گیا۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نطق سے تکلم ان کا ارادہ ہی نہیں کیا، نطق سے مراد ان کی فقط تکلم ہی نہیں ہے بلکہ حیوان کا اس حیثیت سے ہونا کہ معافی ضمیر کو کلام یا اشارہ یا کتابت کے ذریعے واضح کر دیں، معافی ضمیر کو کلام، اشارہ یا کتابت کے ذریعے واضح کر دیں۔ اور دوسرا جو جواب یہ دیا کہ نطق کا معنی ادراک کلیات ہے، اور یہی مناطقہ کے نزدیک معتبر ہے، یعنی نطق کی دو قسمیں ہیں، نطق ظاہری اور نطق باطنی، باطنی یعنی کلیات کا ادراک کرنا۔ اچھا، تو کہتے ہیں تیسرا اعتراض یہ وارد ہوا کہ آپ نے تعریف کی کہ چلو اخرس کو تو آپ نے بچا لیا، کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ معافی ضمیر کو بیان کر سکے اشارے کے ساتھ، بولنے کے ساتھ یا کتابت کے ساتھ، تو کہتے ہیں بچہ دیکھ لیں، چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے پہ انسان کا اطلاق تو ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ نہ اس میں تکلم ظاہری موجود ہے اور نہ ہی تکلم باطنی، نہ ہی اس میں نطق ظاہری موجود ہے نہ ہی نطق باطنی موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ بیان کر سکے بچے میں، تو یہ بھی نہیں ہے، بچہ تو اس وقت چاہ کے بھی اشارہ کتابت اس کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا، تو کہا کہ نطق عام ہے کہ نطق بالفعل ہو یا بالقوہ، بچے میں بالفعل نطق تو موجود نہیں لیکن بالقوہ موجود ہے، آنے والے وقت میں وہ جو ہے اس قوت سے فعل کی طرف آئے گا۔ چوتھا اعتراض جو ہے وہ اس پر قائم ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایسی مثال بھی دیتے ہیں کہ جس میں نطق بھی ہے اور حیات بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں فرشتوں کو ذرا دیکھیں، فرشتوں میں حیات بھی ہے اور نطق بھی ہے، ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے، تو کہا کہ حیوان اس مقام پر بمعنی حیات نہیں،
ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. حیوان اس مقام پر بمانا حیات نہیں بلکہ حیوان سے مراد جسم نامی حساس ہیں، اور ملائکہ حکماء کے نزدیک وہ جسم ہے کوئی نہیں، وہ تو مجردات سے ہیں. اور اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ وہ اجسام ہے تو وہ جسم نامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب جسم نامی نہیں ہے تو پھر ان پر یہ تعریف صادق نہیں آتی. پھر کہتے ہیں پانچویں اعتراض پر ہوتا ہے جن کے ساتھ. پانچویں اعتراض، اب وہ تو جسم نامی بھی ہیں، وہ تو جس میں نامی بھی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں نطق بھی پایا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں جب جنوں کے ذریعے کہا فَلَهُمْ نُطْقٌ وَتَنَاسُلٌ وَنُمُوٌ، ان میں نطق بھی ہے، تناسل بھی ہے، نمو بھی ہے، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب بیان کرتے ہیں کہ ان کا جواب یہ دیا گیا کہ لا یقولون بوجود الجن، فلاسفہ جنوں کے وجود کو مانتے ہی نہیں، جنوں کے وجود کو مانتے نہیں. اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو کہتے ہیں وہ ارواح مجردہ خبیثہ ہے، یعنی وہ اجسام نہیں ہیں، وہ ارواح مجردہ ہیں، مجرد المادہ ہیں، لل اجسام نہ کہ اجسام. پھر اس پر چھٹا اعتراض وارد ہوتا ہے امام ملک المناظرین فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی. امام رازی کا تعارف کرواتے ہیں، فخر المناظرین، فخر المناظرین امام رازی. بأن الانسان حقیقتاً هو النفس. اچھا بیان کرتے ہیں کہ انسان حقیقی اعتبار سے نفس ہے، انسان حقیقی اعتبار سے نفس ہے. افعال اور جمیع ادراکات جو ہیں وہ اسی نفس سے صادر ہوتے ہیں، اور بدن اس کے لیے ایک آلے کی مرتبہ میں ہے. جی. نفس کے لیے جو بدن ہے وہ ایک آلہ ہے، آلے کے مرتبہ میں ہے. اور یہ مقرر ہو چکا کہ نفس غیر بدن ہے. جی. نفس غیر بدن ہے. پس حیوان ناطق نہیں محمول ہوگا ایک موضوع پر. جی. حیوان ناطق ایک موضوع پر محمول نہیں ہوگا، یا تو اس کو نفس پر محمول کریں گے یا نفس معل اعلیٰ پر محمول کریں گے، اس کا ایک موضوع نہیں ہوگا. جی. سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا تو کہتے ہیں بلکہ حیوان وہ بدن ہے اور ناطق وہ نفس ہے. اب دو موضوع بنا دیے، دو محمول بنا دیے، دو موضوع بنا دیے اور دو محمول بنا دیے. اور کہتے ہیں جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ جو مبتدی طالب علم ہوتا ہے نا وہ فرق کو نہیں سمجھ پاتا. ٹھیک ہے. اور مقصود اسی کو سمجھانا ہوتا ہے، تو اس لیے ایسی مثال لے آئے. مقصود اس سے تحدید حقیقی نہیں، آخرکار کیا مان گے کہ محدود تحدید حقیقی نہیں بلکہ سمجھانا مقصود ہے. تحدید حقیقی کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَسِيرٌ جِدًّا، وہ بڑی مشکل ہے، وہ بڑی مشکل ہے. اور رئیس المنطقی جین ابن سینا اور اس کے علاوہ دیگر محققین اس بات کو مانا ہے بشر کے لیے جو غایت ممکن ہے نا، بشر کے لیے جو غایت ممکن ہے وہ یہی ہے کہ وہ اشیاء کو ان کے خواص سے پہچانتا ہے. اس کو معرفت جو حاصل ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اس کے خواص سے اور صفات سے، اس کی حقیقتوں سے نہیں، اس کی ماہیت سے نہیں. وہ حقیقتوں کا علم اللہ جل مجد الکریم کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا وَأَمَّا إِدْرَاكُ حَقَائِقِهَا فَخَارِجٌ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ، ان کے حقائق کا معرفت، اس کا ادراک حاصل کرنا یہ انسانی طاقت سے باہر. اس لیے ایک عرض عام یہ جنس خاصہ اور فصل کے ساتھ مشتبہ ہے. ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے جنس ہے، اس کا خاصہ ہے، فصل ہے، عرض عام. ہم ابھی تک ہم جس کو فصل بنا کے بیٹھے ہیں انہوں نے پیچھے کہہ دیا یہ تو ہے عرضی. اچھا بخلاف مثل داہک کاتب کے، جن کے بغیر انسان کا تصور ممکن امکان سے ہے. امکان کی دو قسمیں ہیں، امکان عام اور امکان خاص. کہتے ہیں امکان خاص یہ ہے کہ نہ جو واجب ہو نہ محال ہو، اور یہی معنی ہے ان کے قول کا کہ جس کی دونوں جانبوں سے ضرورت کی سلب ہو، جس کی دونوں جانب وجود اور جانب مخالف دونوں ضروری نہ ہو. تو فرماتے ہیں ممکن عام یہ ہے جو محال نہ ہو، جو محال نہ ہو. اور یہی مراد ہے ان کے اس قول سے کہ جس کی جانب مخالف ضروری نہ ہو، یہ جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہو. پس امکان کلام شارع میں وہ امکان عام ہے. معنی یہ بنے گا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کے بغیر انسان کا تصور محال نہیں بلکہ ممکن ہے. ٹھیک ہے جی، جن کے بغیر انسان کا تصور محال نہیں بلکہ ممکن ہے. اچھا تو فرماتے ہیں کہ شارع کا کلام اس مرتبہ میں صحیح ہے، اس مقام پہ شارع کا کلام صحیح ہے. اچھا یہ کیوں کہا کہ شارع کا کلام صحیح ہے؟ علامہ خیالی نے اس مقامات پر بہت سے اعتراضات وارد کیے. ٹھیک ہے. یہ یمکنو مما یمکنو پر ذاتی اور عرضی کے اعتبار سے اعتراضات وارد کیے ہیں. اسی کا تھوڑی سی توضیح علامہ بھی کریں گے اپنے اس کلام، لیکن فقط جوابات کی طرف اشارہ کریں گے، سوالات کو وارد نہیں کریں گے. تو فرماتے ہیں وتطویل الفاظ الخیالی لا طائل تحتہ الا اظہار الحدقہ. علامہ خیالی نے جو یہاں پر کلام کو لمبا کیا، اعتراض جو آپ وارد کیے ہیں، ان سب کا مقصد جو ہے وہ اور کوئی نہیں سوائے مہارت فن کا مظاہرہ کرنا. انہوں نے اپنے فنی مہارت کا ہی مظاہرہ کیا، ویسے اس میں کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں ثم المراد والتصور بالکنا. اب یہ ان اعتراضات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ مما یمکن تصور الانسان
بدونہ فإنہ من العوارض. اب عوارض کی تعریف، عرضی کی تعریف آپ نے کس سے کر دی کہ جس کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہو. تو مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ ذاتی وہ ہے جس کے بغیر انسان کا تصور ممکن نہیں، ممکن نہیں، جس کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کہتے ہیں کہ ان دونوں طریقوں پر اعتراض وارد ہوتا ہے. جی جب آپ نے کہا ذاتی وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا تصور ممکن نہیں، تو کہتے ہیں ہم ایسی بھی ذاتی دکھاتے ہیں جس کے بغیر جو ہے وہ تصور ممکن ہوتا ہے. جیسے آپ فقط حیوان کہہ لیں تو کیا اس سے کیا انسان کا تصور آئے گا؟ اب حیوان کے وہ سے افراد، ٹھیک ہے، تو ہے تو ذاتی ہے بھی انسان کی. اچھا تو کہتے ہیں کہ عرضی کی تعریف آپ نے یہ کی کہ جس کے بغیر انسان کا تصور ممکن ہو، تو ہم آپ کو ایسی بھی چیزیں دکھاتے ہیں، ایسی عرضی بھی دکھاتے ہیں کہ جس کے بغیر ملزوم کا تصور پائے نہیں جاتا، ضروری ہوتا ہے جس کے وجود کے ساتھ. جیسے کہتے ہیں لازم بین بالمعنی اخص. ٹھیک ہے، لازم بین بالمعنی اخص، تو اس کے ساتھ شے کا تصور حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بغیر تصور حاصل نہیں ہوتا، وہ لازم ہوتا ہے ملزوم. اچھا، اور اسی طرح یہاں پر کہتے ہیں کہ ذاتی وہ ہے جس کے بغیر انسان کا تصور حاصل نہ ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ ذاتی کے علاوہ ہم ایسی عرضی آپ کو پیش کرتے ہیں. لازم بین بالمعنی اخص یہ ہے عرضیات میں سے، لیکن اس کے ساتھ ملزوم کا تصور ضرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے تصور بھی واجب حاصل ہو جاتا ہے شے کا. ٹھیک ہے، شے کا تصور بھی واجب حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے علامہ فرماتے ہیں تصور سے مراد تصور بالگناہ ہے. لہٰذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ ممکن ہے انسان کا تصور کرنا ذاتی کے بغیر، چونکہ وہ تصور کیا ہوگا؟ تصور بواجن ہوگا، تصور بواجن ہوگا. اچھا اب کہتے ہیں کہ اب بتائیں کہ تصور سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تصور سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تصور سے آپ کی مراد یا تو تصور بالاحضار ہے، تصور بالاحضار ہے، یا تصور بالطبع. تصور بالاحضار کیا ہوتا ہے کہ اصالتاً آپ کی مراد وہ شے. ٹھیک ہے، جب کہتے ہیں کہ اصالتاً جب آپ کی مراد وہ شے ہوگی نا تو جمیع لوازمات اس کے ساتھ ہی آپ کو حاصل ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی ملزوم کا بالطبع تصور کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو اس کے لوازمات کا علم نہیں ہوتا. اس کے لوازمات کا علم نہیں ہوتا. یہ تحقیق علامہ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ کی. تو کہتے ہیں کہ اب اس مقام پر مراد تصور سے تصور بالاحضار ہے کہ حاضر کرے عقل میں ایسی ماہیت کہ اس کو آئینہ بنا لے ملاحظہ شے کے لیے، اس کو آئینہ بنا لے. پس صورت حاضرہ فی العقل عین ماہیت مدرک ہوگی اور نہیں تصور کیا جا سکتا اس کو مگر جمیع ذاتیات کی حضوری کے ساتھ. یعنی جب آپ ماہیت کو تصور بالاحضار کے تحت تصور کریں گے تو پھر اس کی جمیع ماہیات جو جمیع عوارضات ہیں، اس کے جو جمیع لوازمات ہیں وہ اس کے ساتھ حاصل ہوں گے، تو آپ کو تصور بالگناہ حاصل ہو جائے گا. تصور بالگناہ حاصل ہو جائے گا. یہ تصور بالگناہ حاصل ہوگا تو اس سے آپ کو شے کی معرفت حاصل. ٹھیک ہے، تو یہی تعریف جو ہے وہ انہوں نے ذاتی کی.